السلام علیکم۔ آج جو میں قصہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ ہائی وے کا ہے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ہائی وے پہ بالکل سنسان ہوتا تھا اور اکا دکا ٹرک یا گاڑی چلتی تھی۔ تو وہاں ایک لڑکا تھا، اس کا نام کاشف تھا۔ اس کی اکثر ڈیوٹی ہوتی تھی ہائی وے پہ، کیونکہ وہ پولیس محکمے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس نے ایک میرے کو قصہ سنایا تھا کہ ہائی وے پہ نئی نئی میری جاب لگی تھی۔ اس ٹائم پہ ہائی وے آباد نہیں تھا۔ اب آپ ہائی وے جائیں گے تو چاروں طرف روشنی وغیرہ نظر آئے گی، اور ہائی وے بن بھی چکا۔ اس ٹائم پہ کچا ہائی وے تھا۔ تو ادھر ایک ٹوٹی پھوٹی سمجھ لیں ایک وہ تھی ان کی بیٹھک پولیس والوں کی۔ اس کا ٹرانسفر ہو کے وہاں چلا گیا تھا یہ ڈیوٹی دینے کے لیے۔ تو بولے ایک واقعہ عجیب ہوا، اور وہ کیس کچھ ایسا تھا کہ میں بھلا نہیں پایا اس کیس کو۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کی رات تھی۔ اس رات سے میری زندگی میں وہ بتاتا ہے کہ ایسا فرق پڑا کہ میں نے اس کے بعد دوبارہ ہائی وے کی نوکری چھوڑ دی۔ جو ان کے پاس وائرس ہوتا ہے اس سے ایک دوسرے کو رابطے میں رکھتے ہیں، وہ چوکی ٹو چوکی۔ تو اس کے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ فلاں جگہ آپ پہنچو، ایک گاڑی خراب کھڑی ہوئی ہے اور اس کی ہیڈ لائٹ بھی جل رہی ہے، دیکھو کون لوگ ہیں۔ یہ اسپاٹ پہ پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی ڈگی کے پاس پڑا ہوا ہے اور مری ہوئی حالت میں، اور ایک بندہ سیٹ کے اوپر، جیسے اس کی آنکھیں نوچ لی کسی نے، یا اور جو دوسرا تھا اس کے کچھ پیٹ ویٹ پھٹا ہوا تھا، اس قسم کا وہ تھا۔ تو بولا یہ کیا ہوا ہے ان کو؟ اچانک سے انہوں نے وائس بھیجی آگے چوکی سے، اور پولیس بھی آ گئی۔ تو ان کے جو آفیسر تھے نا، انہوں نے بولا کہ یہ ہو سکتا ہے مرڈر کیس ہے، کیا کیس ہے، یہ عجیب سا ایک کیس سامنے آیا ہے، کیونکہ اس ڈیڈ باڈی کی اندر سے سارے پارٹس غائب تھے، اور مرنے والے کی شناخت بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اتنی بری طرح اسے کچلا ہوا تھا۔ بلّہ اس لاش کو دیکھ کے مجھے الٹیاں بھی لگ گئیں اور میری عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ خیر یہ معاملہ ہوا تو ہمیں ایک ٹیم تشکیل دی ہمارے آفیسر نے کہ یہ تحقیقات کرو، یہ حادثہ ہوا ہے کون ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ گاڑی کی معلومات نکالی۔ وہ گاڑی جو تھی وہ کراچی سے بلانگ کرتی تھی۔ تو اس ایڈریس پہ ہم پہنچے تو وہاں ایک انکل تھے بزرگ، انہوں نے بولا میرا بیٹا تھا اور یہ گیا ہوا تھا گھومنے کے اس سے ارادے سے ہائی وے، تو یہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ خیر ہم نے بہت تحقیقات کری۔ ہم جو ہمارے سینئر انسپیکٹر یا سینئر جو تھے وہ بولتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو دل انسان کا نکال کے یا اعضا نکال کے بیچتے ہیں، ان کی حرکت ہو سکتی ہے یہ۔ تو آس پاس جو علاقے ہیں یا گاؤں ہیں یا بستی ہے، آپ ادھر جا کے معلومات نکالو اس کی۔ تو ہمیں یہ مشن مل گیا، ہم پہنچ گئے۔ ہم نے کافی لوگوں سے پوچھا پاچھا تو کسی نے مناسب ہمیں جواب نہیں دیا۔ وہاں پر ایک انکل ہمیں ملے جو کافی بزرگ بھی تھے اور علاقے کے پرانے بھی تھے۔ تو ان سے تھوڑی سی معلومات لی، کہا کہ بیٹا یہ واقعہ کس جگہ پہ ہوا؟ تو ہم نے ان سے بتایا انکل اس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو بولا بیٹا وہ ایریا صحیح نہیں ہے، ہم کبھی بھی اگر وہاں سے جانا ہوتا ہے نا، اگر اس علاقے سے گزرنا ہوتا ہے تو ہم دن میں گزرتے ہیں، رات میں کبھی نہیں گزرتے۔ تو بولنے لگے ایسا کیوں؟ وہاں کیا ڈکیت ہیں، چور ہیں، کیا ہے؟ بولنے بھائی وہاں پر ہیں سایہ، اور بڑا خوفناک سایہ ہے، اور کچھ لوگ اس کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ وہاں پچل پیری ہے، کچھ بولتے ہیں ڈائن ہے، کچھ کیا بولتے ہیں واللہ علم، کسی نے دیکھا کچھ نہیں ہے، صرف افسانے سنانے لگے۔ تو اس میں جو میرا پولیس والا ساتھ دوست تھا وہ ہنس پڑا اور بولا انکل کچھ نہیں ہوتا، آپ نے تو من گھڑت کہانی بنا دی، ہمیں جواب ٹھیک سے دے نہیں سک رہے، آپ الٹی سیدھی کے چڑیلے جھننے اور یہ فلاں۔ خیر ہم وہاں سے نکل گئے۔ جب ہم نے یہ آفیسر کو بتایا تو وہ بھی ہنسنے لگے، بولنے اس دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آدھا نکال کے کھا گئی اس کا، اور یہ
ایسا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے بڑا گینگ وار ہے جو انسان کے اعضا بیچتا ہے، تحقیقات کرو صحیح ہو جائے گا سب۔ ہم بھی بے خوف ہو کے وہاں گھومنے لگے۔ پھر اس کے بعد وائرس پہ ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ آپ کی ڈیوٹی چینج ہو کر رات کو 3 بجے رہتے، 3 بجے ہماری ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت آیا، تو ہمارے پاس میسیج آیا کہ آپ فلاں چوکی پہ چلے جاؤ۔ وہ چوکی پڑتی اس جگہ سے نزدیک ہے اور ہائی وے کا وہ کچا روڈ وہیں سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہم 2 بندے تھے، ہم بائک پہ بیٹھے اپنی اور چل پڑے۔ آگے گئے کافی دیر تک تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی اسی ایریے میں جس ایریے میں یہ حادثہ پیش آیا، تو گاڑی اسٹارٹ نہ ہو۔ اب میں نے کہا گاڑی یہاں کھڑی ہوئی ہے، اپنے ساتھی کو میں نے روکا کہ تو یہاں رک، میں آگے چوکی سے مدد لاتا ہوں تاکہ ہم گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے ادھر تک چلے جائیں پیدل۔ خیر میں پیدل چوکی پہ پہنچا، واپسی لے کے آیا۔ یونٹ جو ہوتی ہیں ہماری، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، کار بھی ہوتی ہیں۔ اس ٹائم پہ تو زیادہ تر بائکیں ہی چلتی تھیں، تو بائک پہ میرے ساتھ 2 پولیس والے اور آئے، میں تھا، تو دیکھا خالی اسکوٹر وہاں پڑی ہوئی ہے اور ہمارا جو دوسرا بندہ تھا وہ غائب ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کہیں موتنے ماتنے نہ چلائیے، اور ادھر جھاڑیوں واڑیوں میں دیکھو ادھر ادھر ہوگا یہ کہیں۔ آوازیں ماری، بہت ساری آوازیں نکالی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا اس بندے کا۔ کافی تلاش کیا تو اس بندے کی صرف گردن کٹی ہوئی اس پیڑ پہ لٹکی ہوئی نظر آئی اس کو، اور اس کا نیچے کا حصہ بالکل غائب تھا۔ تو یہ دیکھ کے میری آنکھیں خوف زدہ ہو گئیں اور میں بھاگا وہاں سے۔ میرے ساتھ جو سپاہی تھے وہ بھی بھاگے۔ ہم چوکی تک پہنچے، چوکی پہ ہم نے وائس چھوڑ کے اتنے میں موبائلیں اور جگہ جگہ سے پولیس والے وہاں اکٹھا ہو گئے، کافی رش ہو گیا۔ ہم نے اس کی ایک کتا بھی ہائر کیا ہوا تھا کہ اس کی باقی کے اعضاء ڈھونڈنے کے لیے ہم نکل گئے جھاڑیوں اور اس میں۔ تو ہمیں اس دوست کا میرے یعنی کہ صرف سر ملا، اس کا دھڑ آج تک پتہ نہیں لگا کہ کہاں گیا، کیا ہوا۔ خیر یہ معاملہ جب بڑے آفیسروں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بولا بھائی یہ وہی لوگ ہیں جو انسان کا اعضا بیچتے ہیں، تو آپ لوگ ٹیم تشکیل دو، اس کو دوبارہ تحقیقات کرو، اس ایریے میں چکر کیا ہے، گھر گھر کی تلاشی لی جائے گی، اور جو آس پاس گاؤں دیہات ہیں یا پھر کون ہیں اس کے پیچھے مجھے رپورٹ چاہیے، کیونکہ اب جو ہے یہ محکمے پہ آ گئی ہے بات۔ تو محکمہ ہمارا بہت ایکٹیو ہو گیا اس معاملے میں اور چھان بین آس پاس شروعات کر دی۔ تو اسی چھان بین کے بیچ میں وہی بندہ جو انکل ہمیں ملے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ حیوان ہے، اور ہم سب گاؤں والے ہمارے ساتھ بیت چکی ہے، ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، تو ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن وہ پولیس والے جو میرے دوست ہیں، مجھے تو خوف آ رہا تھا ان کی باتیں سن کے۔ جو پولیس والے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ایک یونٹ ہوتی ہے، وہ ہنس رہی تھی، بولے انکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر تیسرے دن پھر ہمیں اسی چوکی پہ جانا تھا اور رات کی ڈیوٹی تھی، تو اب کی باری جو ڈیوٹی چینج ہوئی ہماری، وہاں سے جو 2 بندے آئے ہماری ڈیوٹی چینج کرنے، وائرلیس آیا ہمارے پاس کہ آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، آپ چوکی چھوڑو گے اور اپنے ایریے میں جاؤ گے، اور وہاں سے کچھ لوگ آپ کی چوکی پہ آئیں گے، اور جب تک وہ نہ پہنچ جائیں آپ وہاں چوکی سے نہیں ہلیں گے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے، وہ چوکی اتنا فرق ہوگا بائک پہ صرف 10 سے 15 منٹ کا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہمیں انتظار کرتے ہوئے چوکی پہ۔ ہم نے کہا کہ آج چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں انہیں کیا ہوا کہ پہنچے نہیں، وائرس بھی کر رہے ہیں تو کوئی ان کا جواب نہیں آ رہا۔ خیر یہ وہاں پہنچے بائک پہ تو دیکھا پولیس والوں کی صرف وردی پڑی ہوئی ہے اور کیا کہتے ہیں ان کی بائکیں پڑی ہوئی ہیں، وردی والے غائب ہیں۔ انہوں نے پھر ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک جگہ ان کو ایک لاش ملی جس کی آنکھیں زبان سب باہر تھی، اور بڑی وحشت طریقے سے اس کی خوفناک موت واقعہ ہوئی بھی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے کو صدمہ ہوا، میرے ساتھ جو میرا پارٹنر تھا، میں اور وہ پارٹنر بھاگے، تو ہمارے پیچھے بھی یقین مان فیصل وہ بتاتا ہے
کہتا ہے کہ یقیناً ایسی پرچھائیاں ہمارے پیچھے پڑی اس جگہ پر کہ ہماری سمجھو سانسیں رک گئی تھیں، ہم بھاگتے چلے آ رہے ہیں، چلانے کی آواز اور بھاگنے کی آواز اور ایسا شور، ایسا سمجھو کہ ہمارے آگے روشنی پہ روشنی نکل لی، کوئی یہاں سے جا رہا ہے، کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے، بھاگے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہم بھاگ کے اپنی چوکی پہ پہنچے۔ میں نے اس کے بعد اپنا ریزائن دے دیا اس آفیسر نے، اور وہ وہاں سے ڈیوٹی ختم کر دی۔ لیکن اس کو ایک تھا کہ میرا ایک پارٹنر تھا جو میرے ساتھ چوکی پہ رہتا تھا، میں اس کی معلومات تو لازمی کروں گا۔ تو جس بابا نے، جو آدمی تھا، انہیں ملا تھا کہ یہاں پر یہ ہے، اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا یہ ڈیٹیل کیا ہے؟ بولتے ہیں بھائی یہ جو راستہ ہے، یہاں راستے سے دن میں تو ہم گزر جاتے ہیں، رات میں گزرنا عذاب ہو جاتا ہے۔ ایسے کہیں لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور وہاں روح ہے، بدروح ہے، کیا ہے یہ واللہ عالم، کسی کو نہیں پتہ لگا۔ لیکن پھر اس کے بعد میں ادھر دوبارہ کبھی نہیں گیا، اور سوچتا بھی نہیں ہوں کہ جاؤں۔ کیا کیس ہوا کیا نہیں ہوا، وہ کیس آج تک پینڈنگ میں، اور کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں اس میں۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا جو اس کی زبانی میں نے آپ کو بتایا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کے پاس بھی حقیقت پر مبنی کوئی واقعات ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، یا ہمارا ای میل ایڈریس اور فون نمبر آ رہا ہوگا آپ کے پاس۔ اگر میرا یہ حقیقت پر مبنی واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔